سر پاکستان میں ہر سال خودکشی کے کیسز میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اینڈ اٹ از ویری پرٹربنگ. بچوں میں خودکشی کے بڑھتے رجحان کی وجوہات پہ بھی ہم غور کر چکے ہیں، لیکن آپ کی یونیورسٹی میں بھی 2 کیسز ہو چکے ہیں. آپ کے نزدیک ایز اے وائس چانسلر ہینڈلنگ the entire university and these issues specifically کون سے عوامل ہیں کہ جو اس سنگین اقدام کی طرف مائل کرتے ہیں بچوں کو؟ جی بہت شکریہ میڈم. یہ دونوں واقعات جو ہوئے اور جو ابھی انویسٹیگیشن رپورٹس آئی ہیں تو دونوں واقعات ڈفرینٹ نیچر کے ہیں. پہلے واقعے میں تو بچہ جو ہے وہ لونلینس اور آئسولیشن کا شکار تھا، اور رپورٹس کے مطابق جو انویسٹیگیشن رپورٹس آئی ہیں اس میں وہ رات کو ہارر فلمز اور ڈارک ویب اور اس طرح کی چیزوں میں بھی انوالو تھا، اور آئسولیشن تھی. بیسیکلی 5th سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہے لیکن کوئی بھی فرینڈ نہیں تھا اس کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی جس وجہ سے وہ اس اقدام کی طرف گیا. دوسرا جو واقعہ ہوا ہے یہ ریسنٹلی الحمدللہ اس میں بچی ریکور کر گئی ہے اور انشاءاللہ وہ صحت یاب ہوگی. شی ول جوائن دا یونیورسٹی اگین. وہ ایک بالکل پرسنل سا واقعہ ہوا ہے جس میں probably she wanted to marry somebody and the family wasn't agreeing. اس کی وجہ سے اس نے یہ انتہائی اقدام لیا. تو یہ بہت ڈسٹربنگ ہے ہمارے لیے. 25 سال ہو گئے یونیورسٹی کو بنے ہوئے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے 25 سال میں ایک بچے نے سوئسائڈ کی اور ایک نے اٹیمپٹ کی. تو ہم تو اب بہت زور و شور سے مینٹل ویلنس کے اوپر اب کام کر رہے ہیں، اور سمجھ آ رہی ہے نئی جنریشنز جو ہیں ان کے اندر سوشل میڈیا کا تو بہت زیادہ استعمال ہے، مگر ساتھ ساتھ آئسولیشن اور وہ ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دس از واٹ وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ ایز اے کریٹیکل ایشو. جی سر، یہ خودکشی کی بنیادی وجہ جو ہے وہ نیچرلی مختلف ہیں، اور یہ یقیناً آٹے میں نمک کے برابر ہے 25 سالوں میں. بٹ ایچ کیس از سو ہارٹ رینچنگ، بندہ ڈر کے رہ جاتا ہے. اب ہماری آج کی کمپیٹیٹو دنیا کے اندر امتحانات میں ناکامی ہو یا کم نمبروں کا خوف ہو، والدین کی زیادہ توقعات اور ایکسپیکٹیشنز ہوں، میرٹ کا شدید مقابلہ ہو، all these are also very pertinent factors. Do you feel کہ اس کے اوپر بھی بحیثیت an education heading an educational institute ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے؟ جی بالکل دیکھنا چاہیے. ایک طرف میری ریکویسٹ ہوگی میم کہ بغیر سٹینڈرڈز گرائے، بغیر اپنی جو منیمم ریکوائرمنٹس ریگولیٹری جو ہمیں دی گئی ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن ریکوائر کرتا ہے کہ 75% اٹینڈنس پوری کی جائے، بغیر کہ ہم اپنی کوالٹی آف ٹیچنگ کم کریں. ہمیں ان بچوں کا خیال رکھنا ہے، ان کو لک آفٹر کرنا ہے، انشور کرنا ہے کہ یہ اس لیول تک ڈسٹرب نہ ہوں کہ کوئی اس طرح کا قدم اٹھائیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ادارے کے لیے اور ہائر ایجوکیشن پورے سیکٹر کے لیے، پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دی جائے. جو ساتھ ساتھ سٹریس ہیں ان کے اوپر سیپریٹلی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم نے بہت روبسٹ پچھلے 10 دن میں ہی مینٹل ویلنس سینٹرز اور کاؤنسلنگ سینٹرز ڈیولپ کیے. مگر یہ دوسرا واقعہ ہوا، الحمدللہ وہ بچی ریکور کر گئی ہے. انشاءاللہ شی ول جوائن دا یونیورسٹی اگین اینڈ وی ول میک شور کہ انشاءاللہ ایسا واقعہ پھر نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ آلسو آئی فیل رؤف صاحب کہ کہیں نہ کہیں پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بھی بہت ضروری ہے. پاکستان میں طلباء جو ہیں مور آفن دین ناٹ دے کیرنگ دا برڈن آف دا انٹائر فیملی. ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور پھر بالخصوص جو مڈل اور لوور انکم ہاؤس ہولڈز ہیں، بیکاز آپ کا ادارہ بھی ان کو بھی کیٹر کرتا ہے آف کورس. اینڈ ایک جو بار ہے فیل نہ ہو جائیں سی ایس ایس کے اندر، میڈیکل کے اندر، ایگزامس کے اندر، یونیورسٹی سیمیسٹر پریشرز، اٹس فریکوینٹلی ٹریٹڈ ایز اے پرسنل ڈسگریس رادر دین اے لرننگ سیٹ بیک. تو والدین کو بھی اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ ان کی سینسٹائزیشن کرنا بہت ضروری ہے. جی میرے خیال میں والدین کی مدد کے بغیر کوئی ادارہ، آپ دیکھیں ایک گھر میں ایک فیملی میں 2 سے 3 بچوں کو مینج کرنا مشکل ہے. میں اگر ان میں سے 30,000 بچوں کو ہم ایک کیمپس پہ لے آئیں، ایون اف آئی ٹریٹ دیم لائک مائی اون چلڈرن، آپ امیجن کریں ہم پیرنٹس کی سپورٹ اور سوسائٹی کی سپورٹ کے بغیر 30,000-40,000 بچوں کو کیسے مینج کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیشنل ایشو ہے. اگر ان جنریشنز کے اندر فریجلٹی ہے، یہ جو نئی جنریشن زی اور الفا ہیں، تو یہ اکیلا ایک ادارہ اس کو آبویسلی مینج نہیں کر سکتا، اور یہ سارے ملک کو، سوسائٹی کو، میڈیا کو مل کے رسپانسبلٹی کے ساتھ مینج کرنا ہے. میں تو سمجھتا ہوں بغیر پیرنٹس کی سپورٹ کے
it will be impossible for us to I manage them. love the fact کہ رؤف صاحب آپ نے نئی جنریشن کے ڈائنامکس اور الفا ہونا ان کا پوائنٹ آؤٹ کیا بیکاز یہ مکمل طور پر ان کی ریالٹی ہی اور ہے اسپیشلی وتھ اسمارٹ فونز اینڈ سوشل میڈیا اینڈ دا ایکسیس ٹو دا انٹرنیٹ وٹ ایور دے بینگ ایکسپوز ٹو اس کے اندر آپ کا بلیک میل ہے پریشر ہے دیر آل کائنڈز آف ڈائنامکس ایٹ ورک ایک ساتھ. تو ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جدھر ریپڈ انفلیشن ہے دیگر عوامل ہیں اور ایشوز ہیں جو امینس سٹریس ڈالتے ہیں بچوں کے اوپر اسٹوڈنٹس کے اوپر. مینی آف دی اسٹوڈنٹس آئی ایم شیور آپ نے دیکھا ہوگا دے آر ورکنگ پارٹ ٹائم اور دے آر ریلائنگ آن فیملی لونز. اس سے بھی ایک انزائٹی اور ایموشنل برن آؤٹ ہوتا ہے. دوسری طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوور ایکسپوجر ہے اسکرین ٹائم ہے آئی ایم شیور دیٹ از ایڈنگ فیول ٹو دا فائر. میں دیکھیں اگر ایک بچہ رات 8 سے 10 گھنٹے اسکرین ٹائم لے رہا ہے سائبر ایڈکشن کا شکار ہے ڈارک ویب پہ جا رہا ہے تو اس کو صبح ایک یونیورسٹی 2 سے 3 گھنٹے انگیج کرے گی بھی تو اس کی ریالٹی جو ہے وہ بہت ڈفرنٹ بن چکی ہے. تو ہمیں تو اس واقعے کے بعد جب وی ہیو گون ڈیپر انٹو واٹ از گوئنگ اراؤنڈ وی ہیو ریئلائز کہ ان بچوں کو مینج کرنا اٹ ول بی ویری ویری ڈیفیکلٹ بٹ وی ہیو ٹو انشاءاللہ اینڈ وی آر سیکنگ سپورٹ فرام the media, the society, everybody who's participating, especially the parents. Only then it can be a success that we are able to manage them. جی رؤف صاحب آپ نے یہ نوٹس کیا ہے آئی ایم شیور بہت ایک بڑی تعداد بچوں کی ہوگی جو رورل ایریا سے دیہی علاقوں سے بھی آتے ہیں لاہور کراچی اسلام آباد a lot of them often experience cultural shocks لونلینس کا بھی آپ نے ذکر کیا آئیڈینٹی کرائسس کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اور بالخصوص اگر آپ اس کو کمبائن کر دیں ود لینگویج اینڈ کلاس ڈفرینسز جو اکراس دا بورڈ ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ ساری ذمہ داری ایک اسکول کی یا کالج کی انتظامیہ کے اوپر ہے بٹ وی نیڈ ٹو تھنک آف کریٹو اینڈ بیٹر ویز کہ ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکے اور آسانی جو ہے وہ فراہم کی جائے مینٹل آسانی بھی ہو کہ سوئسائڈ اٹیمپٹس جو پاکستان میں ہسٹوریکلی ایک کرمنل ایکٹس کی طرح ٹریٹ کیے گئے ہیں مگر اب تو لا بھی چینج ہو گیا ہے مگر دیز آر دا سوشل ایکشنز وی نیڈ ٹو ڈو کہ وہ ری انفورس کریں اس لیجسلیشن کو. جی ایبسلیوٹلی اور میں سمجھتا ہوں کہ سینس آف رسپانسبلٹی سوشل میڈیا میں بہت ضروری ہے وچ از مسنگ اور لوگ بغیر ایویڈنس کے بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں جو فیملی کے لیے ان 2 بچوں کے کیس میں فیملیز کو انہوں نے بہت ڈسٹرب کیے رکھا وداؤٹ دیم نوئنگ کہ ایکچوئل فیکٹس کیا تھے ان بچوں کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ایسا ایکٹ ہے تو اس کو انفورس کیا جائے تاکہ لوگ جو بھی بات کریں وہ ایویڈنس بیسڈ ہو اور اپنی طرف سے سنی سنائی باتوں پہ چیزوں کو کمپاؤنڈ نہ کریں. جی بہت بہت شکریہ اویس رؤف صاحب. اس سے پہلے کہ ہم لوگ ڈاکٹر علی ہاشمی چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جو کہ ایک ماہر نفسیات ہیں ان کے پاس جائیں بحیثیت ایک ماں میں سارے لوگوں سے تمام تر ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کنسرنڈ ہیں کہیں نہ کہیں بھی آپ کو یہ خدشہ ہے کہ اینی بڈی کلوز ٹو یو وہ سوئسائڈل تھاٹس اس کو آ رہی ہیں یا وہ ایک ایسی انتہا پسندانہ سوچ رکھنا شروع ہو گیا یا ڈپریشن کا شکار ہے یو نیڈ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیم. اسٹڈیز نے یہ ہمیں دکھایا ہے کہ آفن جسٹ آسکنگ سمبڈی ہاؤ دے آر اور ریچنگ آؤٹ ٹو دیم یا اس حوالے سے بات بھی کرنا بہت بہت مدد فراہم کرتا ہے. بی دیئر فار دیم بحیثیت پیرنٹس ایز ویل. یہ تو ذمہ داری اونس سب سے زیادہ ہم پہ ہے. وی نیڈ ٹو بی دیئر فار دیم. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ چاہے یہ ایک فون کال ہو یا آپ ان پرسن یہ کام کر سکیں مگر آپ کا ادھر ہونا یا وہ احساس کہ یو آر دیئر فار دیم آپ وہاں موجود ہیں وہ بہت ضروری ہے ان آرڈر ٹو کیپ دیم سیف. ابھی آپ نے جس طرح دیکھا ایک ایکسیس ٹو لیتھل مینز جو ہوتے ہیں کہ کس طرح بچہ اپنی جان لے سکتا ہے یا اس کی زندگی ایٹ رسک آ سکتی ہے اس ایکسیس کو بھی آپ نے کم کرنا ہے. ایک آن گوئنگ سپورٹ انہیں مہیا کرنی ہے کہ وہ کنیکٹڈ رہیں فالو اپ کرنا ہے ان کے ساتھ ہاؤ دے آر فیلنگ واٹ دے آر تھنکنگ. گیو دیم اے کال گیو دیم اے وزٹ سینڈ اے ٹیکسٹ میسج ای میل کیجیے لیٹ دیم نو کہ یو آر اسٹل دیئر اسٹل پریزنٹ. اور سب سے بڑی بات یہ اتنی ہائی ایکسپیکٹیشنز جو ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو لگتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ آئسولیٹڈ ہیں اور اکیلے ہیں دے ہیو ٹو رائز اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز یہ بہت نقصان دہ ہوتی ہیں.